بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور آپ کے پاس اگر کوئی ہارر سٹوری ہے تو وہ بابا سے شیئر کر سکتے ہیں۔ دوستو، چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری عبدالرشید بھائی نے ہم سے شیئر کی ہے۔ عبدالرشید بھائی بتاتے ہیں کہ ہمارے والدین انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے، اور ہم دونوں بھائی عبدالرشید اور کریم اس ٹائم جوان تھے۔ ہمارا ایک بھائی سب سے جو چھوٹا، اس کا نام وہاب ہے، تو والد صاحب نے پاکستان آ کے کراچی میں ہمیں چھوٹے چھوٹے کاروبار بھی شروع کرا دیے۔ وہاب ابھی بچہ تھا تو بہترین زندگی گزر رہی تھی۔ کریم بھائی لالو کھیت میں اور عبدالرشید بھائی جونا مارکیٹ میں اپنی چھوٹے چھوٹے کاروبار کر رہے تھے، دکانیں ڈالی ہوئی تھی۔ اور ان کا تیسرا بھائی وہاب جو سب سے چھوٹا ہے، یہ لکڑی کا کام کرتا تھا، لکڑی کے فرنیچر کا۔ تو رشید بھائی بتاتے ہیں کہ بابا جی 1980 میں ہماری بہن کی شادی ہوئی، جس میں انڈیا سے ہمارے چچا اپنی فیملی کے ساتھ ہماری بہن کی شادی میں شریک ہوئے۔ تو چچا کی ایک بیٹی جس کا نام پروین تھا، عمر 24 سال اور بہت ہی حسین خوبصورت۔ تو امی نے پروین کو جب دیکھا تو پروین تو ایک نظر میں ہی امی کو بھا گئی تھی، اور امی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہاب کی شادی پروین سے کرنی ہے۔ امی کو بہت پسند آئی، اور تھی بھی چچا کی بیٹی۔ یہ چچا نہیں آئے تھے، انڈیا میں ہی رک گئے تھے۔ تو عبدالرشید بھائی بتاتے ہیں 1982 میں وہاب کی شادی ہو گئی، اور شادی کے کوئی 1.5 سال کے بعد وہاب کے ہاں ایک پیارا سا بیٹا پیدا ہوا۔ اور جوں جوں وقت گزر رہا تھا تو بابا جی میرے جو چھوٹے بھائی ہیں کریم، وہاب کی بیوی، کریم بھائی کی بیوی سے، امی سے بہت لڑنا جھگڑنا شروع ہو گئی۔ تو ہمیں تو اس کی وجہ یہ نظر آ رہی تھی کہ شادی کے بعد وہاب ٹھیک طرح سے اپنے کام پر نہیں جاتا تھا، زیادہ تر گھر میں لیٹا رہتا تھا۔ امی بھی سمجھاتی تھی، ابو بھی سمجھاتے تھے، لیکن وہ تو بس ایک جوان بھی تھا، اپنی مستیوں میں تھا، اور گھر میں ہمارے لڑائی جھگڑے ہونا شروع ہو گئے۔ کریم بھائی کی بیوی سلطانہ سے وہ بہت زیادہ لڑتی تھی، بہت جیلس ہوتی تھی۔ تو بابا جی پروین نے کب بھائی کو اپنی باتوں میں کر لیا، وہ بھائی کو کہنے لگی کہ اب میں جب انڈیا جاؤں گی تو تمہارے لیے وہاں سے ایسے تعویذ لاؤں گی کہ تم تو کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے، تمہیں نہیں پتا انڈیا میں بڑے قابل عامل ہیں۔ اور کب بابا جی ہمارا بھائی اس منحوس عورت کی باتوں میں آ گیا، جس نے ہمارے گھر کی تباہی پھیر کے رکھ دی۔ کچھ سال کے بعد انڈیا میں پروین کے بھائی کی شادی تھی، تو پروین نے تیاری پکڑی۔ وہاب تو نہیں گیا،
پروین کو اس نے بھیج دیا اور یہ تقریباً 1 مہینہ انڈیا میں رہ کر واپس آئی، اور اللہ جانے یہ کیا کیا وہاں سے لائی، اور بھائی کو فل اس نے اپنی باتوں میں کر لیا تھا۔ تو ہمارے گھر کے جو صحن تھا اس میں امی نے تو پودے لگائے ہوئے تھے، اینٹیں لگی ہوئی تھی۔ تو ایک دن بھائی نے اس کی باتوں میں آ کر کچھ فرش میں سے اینٹیں نکالنا شروع کی۔ تو امی نے پوچھا، وہاب بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے امی کو جواب دیا، امی کچھ پودے لگانے ہیں، نئے نئے پودے لگائیں گے، کیری بنا رہا ہوں۔ خیر بابا جی امی نے اتنا دھیان نہیں دیا، ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ تو انڈیا سے ہم پہ جادو کرا کے آئی ہے اور کیا کیا وہاں دفن کرے گی۔ بالکل کسی نے بھی دھیان نہیں دیا، اور ان دونوں میاں بیوی نے، کیونکہ وہاب تو اپنی پروین بیوی کی باتوں پہ ہی چلتا تھا، اس نے اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر وہ جگہ کھود ڈالی، اور بیوی نے اس میں کچھ چیزیں زمین میں دفن کر کے وہ اینٹیں واپس رکھ کے اوپر گملے رکھ دیے۔ ہمارے بابا جی ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اب ہمارے گھر میں تباہی کا ایک منظر شروع ہوا۔ پہلے تو والد صاحب چرپائی پر لگ گئے، پھر امی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور کریم بھائی جن کی بیوی سے یہ بہت لڑا کرتی تھی، سلطانہ بھابی بہت بیمار رہنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے گھر میں سے کسی کا بھی دھیان نہیں جا رہا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اس بات کا ہمیں تب علم ہوا کہ وہاب کے گھر جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو یہ اس کا نام آکاش رکھنے لگی۔ بھائی فل اس کی سپورٹ کرتا تھا کیونکہ وہ تو اس کی باتوں میں آیا ہوا تھا، لیکن جب گھر میں ہمیں یہ بات پتہ چلی تو ہم نے کہا یہ کیسا نام رکھ رہی ہے تو، یہ تو ہندو رکھتے ہیں۔ تو آگے سے بابا جی اس کا جواب یہ تھا کہ تمہیں پتہ بھی ہے آکاش کسے کہتے ہیں؟ تو رشید بھائی کہتے ہیں، میں نے غصے میں کہا ہمیں سب پتہ ہے، اس کا مسلمانوں والا نام رکھ، اور اس کا نام ہم رکھیں گے صابر۔ اس نے کہا نہیں میں آکاش رکھوں گی۔ بابا جی بس یہ باتیں ہونی تھی کہ بہت لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، یہاں تک نوبت آ گئی کہ یہ ناراض ہو کے وہاب کو گھر سے لے گئی، کیونکہ اب ہمارے سر پہ والدہ بھی نہیں تھیں، سلطانہ بھابی بھی بیمار ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے اس ہنستے بستے گھر کو کس کی نظر کھا گئی۔ ہم بھی پریشانیوں میں کبھی کوئی ٹوٹکا اپنے اوپر کر رہے تھے، جو بزرگ بتاتے تھے ہم وہ کر لیتے تھے گھر میں، یہ کر لو یہ کر لو، بہت کام کیے گھر میں۔ لیکن وہاب تو شادی کے بعد پہلے ہی نکارا ہو چکا تھا، کام پر جی نہیں لگتا تھا، بیوی کے ساتھ پل ملا ہوا تھا، لیکن قصور اس کا بھی نہیں تھا۔ اصل میں اس کی بیوی نے جادو کے ذریعے اسے بالکل اپنی طرف کر لیا تھا۔
اگر وہ کہتی تھی رات ہے تو وہ کہتا تھا رات ہے، اگر وہ کہتی تھی دن ہے تو وہ کہتا تھا دن ہے۔ لیکن جب وہ ہم سے علیحدہ ہو گئی تو میں نے بڑے بھائی کا رول ادا کیا اور میں سمجھا سمجھو کے انہیں گھر واپس لے آیا۔ اور وہاب کو بہت سمجھایا کہ بیٹا کام کیا کر، ایسے زندگیاں نہیں گزرتی، لیکن یہ اپنا کام فل کر رہی تھی۔ یہ تو ہمیں تب پتہ چلا کہ سلطانہ بھابی بہت بیمار تھیں۔ ہم اپنے کاموں پہ تھے تو اس کا جھگڑا ہوا۔ کس بات پر؟ کہ وہ جو بیٹا دوسرا پیدا ہوا تھا یہ اس کو آکاش آکاش کر کے ہی بلاتی تھی، جبکہ ہم نے تو اس کا نام صابر رکھ دیا تھا۔ تو بڑی بھابی ماں کی طرح تھی، انہوں نے وہاب کو بھی بہت ڈانٹا کہ بیٹا یہ بہت بری بات ہے، اس کو سمجھاؤ۔ تو بابا جی اس کے منہ سے نکلا، ابھی تو تم سب چرپائی پہ لگ جاؤ گے۔ میری سہیلی جو ہے نا نندنی، انڈیا میں اس کی بابا جی کوئی سہیلی تھی نندنی، جو کہ بڑا شدید جادو جانتی تھی، کیونکہ یہ پلی بڑی انڈیا میں تھی، اس کے کیسے تعلقات تھے اس سے۔ یہ تو جب اس کے منہ سے نکلا کہ تم سب چرپائی پر لگ جاؤ گے، اور یہ اس کا بابا جی کہنا ہوا، بابا جی آپ یقین کرو مہینے کے اندر میں بھی چرپائی پہ لگ گیا۔ لیکن جو کریم بھائی کی بیوی ہیں سلطانہ بھابی، وہ بیمار تو تھیں لیکن وہ ہمارے گھر میں سب سے زیادہ پرہیزگار عورت تھی، نمازی پرہیزگار، بہت اچھی عورت تھی۔ اب انہوں نے دماغ سے کام لیا کہ کوئی تو گڑبڑ ہے، یہ ایسے ایسے دعوے کر رہی ہے، اپنے بیٹے کا نام بھی ہندوؤں والا رکھ رہی ہے، کوئی تو گڑبڑ ہے۔ بس انہوں نے کوئی موقع دیکھ کر وہاب کو سمجھایا، بابا جی ہمارے چھوٹے بھائی پہ کوئی اللہ کا کرم ہو گیا، بھابی کی بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ بھابی نے کہا وہاب دماغ سے کام لے، ایک امی چلی گئیں، میں بیمار ہو گئی، رشید بھائی بستر پہ لگ گئے، تجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ گھر کیسا تھا، ہنستا بستا کاروبار تباہ ہو گئے، تیری عقل کب کام کرے گی جب ہم سارے مر جائیں گے، سمجھ بیٹا سمجھ بات کو۔ تو وہاب پہ کوئی اللہ کا کرم ہوا بابا جی، اور وہاب نے پھر بھابی کو بتایا، سلطانہ بھابی کو، کہ وہ جہاں گملے رکھے ہوئے ہیں یہ انڈیا سے گڑیاں بنا کے لائی تھی، تو وہ اس نے وہاں دبائی ہوئی ہیں۔ اس نے تو مجھے کہا تھا کہ وہاب تم دیکھنا، تم ان بھائیوں سے آگے نکل جاؤ گے، یوں ہو جائے گا، ہماری کوٹھیاں ہوں گی، گاڑیاں ہوں گی۔ وہ بے وقوف بچہ بابا جی اس کی باتوں میں آ گیا،
خیر ہمارے گھر کی پیترائی یہاں سے شروع ہوئی کہ پھر ہم نے بھی بابا جی ڈھونڈنا شروع کیا کہ کوئی ہمیں عامل مل جائے، یہ ہمارے گھر کی تباہی کیسے ختم ہوگی۔ وہ جب چیزیں نکالیں تو بابا جی وہ جو اس نے گڑیاں دبائی ہوئی تھی اس میں گڑیاں بھی تھیں اور گڈے بھی تھے، ان پہ ہمارے نام لکھے ہوئے تھے گھر والوں کے، سوئیاں لگی ہوئی تھی۔ یہ بڑی خطرناک عورت تھی۔ خیر وہاب ہمارا بچے کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے اسے طلاق دی، حالانکہ سگے چاچا کی بیٹی تھی، لیکن وہ جو انڈیا میں نندنی تھی ہندو، اس کی سہیلی، اس نے اس کا ذہن برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ خود جانتی ہو، بہرحال ہم نے بابا جی جان چھڑائی۔ تو پیارے دوستو، ہارر سٹوری وتھ بابا کے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں۔ آپ کے پاس کوئی سٹوری ہو تو بابا سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔